اچھا شمشیر بھائی، اگر ہم لائف کی بات کرتے ہیں، انسان کی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا تحفہ انسان کو دیا ہے زندگی کی شکل میں. اس کے ساتھ کافی ساری پابندیاں بھی لگائی ہیں، کافی ساری آزادیاں بھی دی ہیں. جی ہاں. اور جتنی بھی آزادیاں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ملی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پابندیاں ہیں. پابندی اور آزادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جی ہاں. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے معاملات میں جھانکنا نہیں ہے. جی ہاں. لوگوں کے گھروں میں بھی نہیں جھانکنا، معاملات میں بھی نہیں جھانکنا، ان کی زندگی میں بھی نہیں جھانکنا. بالکل ایسا ہے. اور ہم نے کیا کیا، ہم لوگوں کے معاملات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں روکنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آتا آسمان سے. ہمیں کہہ دیا گیا ہے بھئی آپ نے ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. اگر آپ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جی ہاں. آپ کی اپنی لائف بھی خراب ہوگی، آپ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی لائف بھی خراب کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. اگر ہم اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں تو جناب ہمیں الف سے لے کر یہ تک مینز دیٹ کہ اپنے پیدا ہونے سے جب انسان عقل و شعور انسان میں آتا ہے، انسان میچور ہونے لگتا ہے تھوڑا بہت، یعنی کہ 18 سال کی عمر تک انسان کو احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا. جی ہاں. اس سے لے کر اس کے مرنے تک اگر ہر انسان ایک تہیہ کر لے کہ بھئی اس نے اپنی لائف کو بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام گزارنا ہے. جی ہاں. جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جانا ہے. جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو ضرور کرنا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے انسان کی زندگی اپنی خوبصورت ہو ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی جنت کی ایک شکل بن جائے گا. بالکل. معاشرے میں توازن اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنے کوگنیٹو پروسیس سے، اپنے سوچنے کی صلاحیت سے آپ اپنے حدود و قیود کو سمجھیں گے. اپنے ان احکامات کو ضرور جانچیں گے کہ کون سے ہیں جو مجھے کرنے کو حکم دیا گیا ہے، کن سے باز رہنے کا حکم ہے. اور وہ معاشرتی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ ہمارے ریلیجیسلی ہوں، اسلامی ہوں، جس بھی پرسپیکٹیو سے ہم اپنے زندگی کو دیکھیں، ہمارے لیے ایک پورا پیٹرن ہے، ایک سیٹ آف رولز ہے کہ ہم ان کو اپلائی کریں اور ان کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کریں تاکہ معاشرے کا ہم جو ہے توازن برقرار رکھیں اور معاشرے کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بستے ہیں، گھر کے ساتھ گھر ہے، گھر کے ساتھ گھر ہے. اگر ہر انسان یہی کہے کہ نہیں اس نے اپنے گھر کو تو صاف کرنا ہی کرنا ہے، اپنے گھر کے سامنے گلی کے حصے کو بھی اس نے صاف کرنا ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ صبح 6 بجے پوری کی پوری گلی صاف ہوگی، پورا کا پورا شہر صاف ہوگا، پورے کا پورا ملک، اور پھر اس کے بعد پوری. یقین کریں کہ آپ اپنے حصے کے چھوٹے سے کام تہیہ کریں کہ یہ ہم نے کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کے سامنے کا حصہ کچھ فٹ ہوتا ہے. جی ہاں. جتنا بڑا گھر بھی ہو اس کے فرنٹ کا حصہ جو گلی والا حصہ ہوتا ہے وہ کچھ فٹ ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے. اس میں زیب بھائی ہمیں اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہوگا اونرشپ کا. ہم جب چیزوں کو، اپنے گھر کو، اپنے گلی محلے کو، اپنے ملک کو اون کرنا شروع کر دیں گے، ہم کہیں گے یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ہم نے ہی اس کے بارے میں بہتر سوچنا اور بہتر کرنا ہے. تو جب ہم یہ اونرشپ لے لیں گے تو پھر ہم یقیناً اپنے ملک کے لیے بہتر کریں گے. اگر اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ روڈز کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے. جی ہاں. کافی سارے روڈز آپ کی سائڈ پہ، میں یقیناً اس کو بخوبی اس بات سے واقف ہوں. آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، لیکن آپ نے دو چیزیں یہاں پر ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے وہاں پر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے حصے جو ان کے گھر کے سامنے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے گرد اور مٹی ان کی طرف نہ جائے، وہاں پر وہ چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور اس چھڑکاؤ کی وجہ سے وہاں پر ایسے شدید قسم کے جمپ اور سخت جمپ بن جاتے ہیں جن سے کہ بندے کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے. بالکل. وہ ظاہری بات ہے، وہ پتھر نکل آتے ہیں روڈ سے، جب وہ مٹی پانی سے نیچے چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے. جہاں پر گہرائی ہوتی ہے وہاں مٹی چلی جاتی ہے. اچھا، اس بات کو مزید آگے بڑھاتے تو ایک اور بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ روڈز کی حالت خستہ ہے تو بھائی یہ روڈز آپ کے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فلاں ڈپارٹمنٹ دیکھے گا، فلاں ڈپارٹمنٹ دیکھے گا، کبھی بھی کسی اور پہ انحصار کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوئے. ان کو دیکھنا چاہیے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. مگر وہ نہیں دیکھ رہے تو کم از کم آپ تو صبح شام دیکھ رہے ہیں. آپ تو دیکھ رہے ہیں. آپ روڈ کی سائڈ کو اگر دیکھتے ہیں، سائڈ سے جب بارش آتی ہے تو جو نا بڑے بڑے گڑھے بن جاتے ہیں وہاں پر. اب ان تمام لوگوں سے سوال ہے کہ کبھی کیا آپ نے
اس ملک کی کسی پراپرٹی کو جا کے سیو کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ نے جو ہے نا گئے ہیں سائڈ پہ آپ نے مٹی لگا دی ہے, تھوڑی سی مٹی لگانے میں کیا حرج ہوتا ہے شمشیر بھائی؟ ظاہری بات ہے, صاحب جس کی زمین ہے وہ اپنی کاشتکاری کے سلسلے میں بھی اپنے رقبے میں ضرور کام کرتے ہیں. بالکل, وہ سارا دن بھی ممکن ہے کہ ان کے ٹریکٹر چلتے رہتے ہوں گے, کام ہوتا رہتا ہے, تو وہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو ان کو لگتا ایسا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. اگر وہ اس کو سمجھ لیں, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اون کر لیں کہ یہ ہمارا ہے اور آپ سمجھے کہ یہ میں نے کرنا ہے. ہم زندگی میں, ہم دنیا میں صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو ہم سمجھے کہ ہم نے کرنا ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارے ذمہ ہے. اور اس کا فائدہ اب جیسے وہ آپ روڈ کی بات کر رہے ہیں, اس روڈ سے گزرنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ میں رقبے ہے. جی ہاں, باقی لوگ تو کبھی کبھار گزرتے ہیں. اگر مین روڈ ہے تو چلو اس پہ تو ہیوی ٹریفک گزرتی رہتی ہے, لیکن جو گاؤں میں روڈ ہے, جو شہروں سے ہٹ کے روڈ ہے, آپ نے بھی دیکھے, میں بھی جب جاتا ہوں ادھر لدھانے والی سائڈ پہ تو دیکھتا ہوں کہ بڑے خوبصورت روڈ ہے, کارپیٹڈ روڈز ہیں, لیکن ان روڈز کے سائڈ پہ کیا ہے کہ بارش آتی ہے, بارش کے پانی کی وجہ سے جو ہے نا گڑھا بنتا ہے, گڑھا بننے کے بعد وہ روڈ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس ٹوٹے ہوئے روڈ سے جب کوئی ہیوی ٹریفک گزرتی ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. بالکل, ہمیں یہ اپنی جو ہے ترجیحات میں یہ چیز بھی شامل کرنی ہوگی کہ اگر روڈ بن گئے اور خوبصورت بن گئے, اچھے بنا دیے حکومت نے, تو وہ ہم ان کی حفاظت بھی ہم نے کرنا, ہمارے ذمہ ہے, ان کی وہ نوک پلک سوارتے رہنا. بالکل ایسا ہے. جب آپ اپنے گھر میں موجود, اس کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرے, تھوڑا سا کام کر لینا ہوتا ہے. اگر سارے یہی سمجھے نا, ادروائز یہ بہت بڑا کام ہے شمشیر بھائی. لیکن اگر ایک گاؤں کے سارے لوگ یہ تہیا کر لیں کہ یہ ہمارا کام ہے, اس کو ہم نے کرنا ہے, تو پھر تو ان چیز میں آئے گا. ظاہری بات ہے, اگر ایک کہے گا تو اس کے لیے تو بڑا ہی کام ہے, وہ سارا تو نہیں کر پائے گا. شمشیر بھائی ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ضرور.